الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. وعن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. متفق عليه. معزز اسلامی و دینی بھائیوں، انسان کے جسم میں دل کا بڑا اونچا مقام ہے. دل یہ انسان کے تمام اعضاء کا مرکز ہے. جس طرح سے بہت سی چیزوں کے مراکز ہوا کرتے ہیں، اسی طرح سے انسان کے اعضاء کا مرکز یہ دل ہے، جس کا اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر کئی ایک مقامات پر ذکر کیا ہے. اللہ رب العالمین نے کہیں تو دل کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ پچھلی قوم کے جو لوگ تھے اور بالخصوص بنی اسرائیل کے لوگ، ان کے یہاں دل تو تھے لیکن مسلسل سرکشی کی وجہ سے ان کے دلوں کو اللہ رب العالمین نے سخت کر دیا. اللہ رب العالمین فرماتا ہے سورۃ الصف کے اندر: فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ. جب انہوں نے کجروی اختیار کی، جب وہ ٹیڑھے ہو گئے اور راہ راست پر نہیں آئے، تو اللہ رب العالمین نے ان کے دل کو ٹیڑھا کر دیا. ان کے دل ٹیڑھے ہو گئے. ہدایت سے اللہ رب العالمین نے ان کے دل کو پھیر دیا. اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر ذکر کیا ہے کہ اچھا انجام جو ہوگا وہ قلب سلیم کا ہوگا، جس کے پاس بھی قلب سلیم ہوگا. قلب سلیم کا مطلب یہ ہے صحیح اور سالم دل. اعتقاد اس کے صحیح ہوں، دل کے اندر جو اعتقادات ہیں وہ شرکیات سے، بدعات سے اور تمام خرافات سے پاک ہوں. اسی طرح سے جو وہ عبادت کر رہا ہے اس میں بھی قلب سلیم کی ضرورت ہے. اس کا دل بالکل پاک اور صاف ہو، ریا اور نمود سے اس کا دل پاک اور صاف ہو اور خلوص دل سے ہو، اللہ رب العالمین کے لیے عبادت کرے، تو ایسا دل قلب سلیم ہے. اللہ رب العالمین نے اس کو قلب سلیم کہا ہے. تو اسی لیے دل کا تمام چیزوں میں صاف و شفاف ہونا یہ بہت ضروری ہے. اگر انسان کے دل میں کمی ہے، کوتاہی ہے، تو پھر اللہ رب العالمین کے یہاں ایسا دل کامیاب نہیں ہوگا. اور اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم، کہ اس دن مال کام نہیں آئے گا، نہ تو ہمارے بچے کام آئیں گے، الا من اتى الله بقلب سلیم، لیکن جو اللہ تعالیٰ کے پاس صاف ستھرا دل لے کر آئے گا
اللہ رب العالمین کے پاس ایسا ہی بندہ کامیاب ہوگا۔ صاف ستھرے دل کا مطلب یہ ہے کہ ایسا دل جو دنیا کے اندر اللہ رب العالمین کو مانتا رہا ہو، اللہ رب العالمین کی باتوں کو تسلیم کرتا رہا ہو، قرآن کریم پر ایمان لاتا رہا ہو، اور ایسا دل کہ جو خلوص کے ساتھ اللہ رب العالمین کی عبادت میں لگا رہا ہو، تو ایسے ہی دل کے بارے میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ یہ قلب سلیم ہے، اور ایسا ہی دل اللہ رب العالمین کے یہاں کام آئے گا، اور ایسے ہی دل کی ہمیں اور آپ کو ضرورت ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی قرآن کریم کے اپنی احادیث میں دل کا ذکر کرتے ہوئے کئی ایک انداز میں نصیحتیں کی ہیں، اور قرآن کریم کے اندر بھی دل کا اللہ رب العالمین نے کئی ایک مقامات پر ذکر کیا ہے۔ تو دل کو دل کیوں کہا جاتا ہے؟ عربی میں اس کو قلب کہا جاتا ہے۔ تو قلب اس کو کیوں کہتے ہیں؟ تو اس میں چونکہ خیالات بدلتے رہتے ہیں، خیالات بدلتے رہتے ہیں، کبھی انسان کے دل میں کوئی خیال آتا ہے، کبھی انسان کے دل میں کوئی خیال آتا ہے، کبھی اچھا خیال آتا ہے، کبھی برا خیال آتا ہے، کبھی شیطان کی طرف سے کوئی وسوسہ پیدا ہوتا ہے، اور کبھی انسان کے دل میں ایمان کی مضبوطی ہوتی ہے۔ تو دل یہ بدلتا رہتا ہے، اور قلب مانے ہوتا ہے عربی میں الٹنا پلٹنا، قلب یقلب قلبا مانے ہوتا ہے الٹنا پلٹنا۔ تو اس کے خیالات الٹتے پلٹتے رہتے ہیں، اسی لیے اس کو قلب کہا جاتا ہے، اس کو دل کہا جاتا ہے۔ آپ دیکھیں حدیث ہم نے آپ کے سامنے پڑھی، نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، آپ نے فرمایا کہ الا وان فی الجسد مضغہ، کہ انسان کے جسم میں خون کا ایک لوتھڑا ہے، اذا صلحت صلح الجسد کلہ، جب وہ صحیح رہتا ہے، وہ صحیح کام کرتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پورا جسم صحیح کام کرتا ہے، کیونکہ پورے جسم کا تعلق انسان کے دل سے ہوتا ہے۔ انسان دل میں کوئی خیال پیدا کرتا ہے، دل میں کوئی خیال لاتا ہے، اس کے بعد وہ ظاہری اعضاء اور جوارح سے ان کاموں کو انجام دیتا ہے۔ اپنے ہاتھ کا استعمال کرتا ہے دل کے ارادے سے، اور اسی طرح سے اپنے پیر کا استعمال کرتا ہے دل کے ارادے سے، اور اسی طرح سے اللہ رب العالمین کی عبادت کے لیے آتا ہے تو دل میں پہلے خیال آتا ہے، اور اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہے تو دل سے ڈرتا ہے، اور اللہ رب العالمین کی عبادت کرتا ہے، خشوع و خضوع اختیار کرتا ہے، تو اس کا بھی تعلق دل سے ہوتا ہے۔ تو اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذا صلحت صلح الجسد کلہ، جب انسان کا دل صحیح ہوتا ہے، وہ خون کا لوتھڑا صحیح ہوتا ہے، تو پورے اعضاء اور جوارح، پورا جسم انسان کا صحیح رہتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے فرمایا کہ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، اور جب وہ خون کا لوتھڑا خراب ہو جائے، اس کے اندر بگاڑ پیدا ہو جائے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، تو پورا جسم بیکار ہو جاتا ہے، پورے جسم میں فساد واقع ہو جاتا ہے، کیونکہ انسان کا دل یہ برا ہو گیا ہے۔ اسی لیے دل کی فکر کرنا اور دل کے لیے دعا کرنا، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو بندوں کے دل ہیں، یہ بین اصبعی الرحمن، رحمان کی دونوں انگلیوں کے درمیان ہے۔ بنی آدم کے دل رحمان کی دونوں انگلیوں کے درمیان ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقلبها کیف شاء، اللہ رب العالمین جس طرح سے چاہتا ہے جدھر ان کو پھیر دیتا ہے۔ ہدایت کی طرف پھیرنا ہوتا ہے تو ہدایت کی طرف پھیر دیتا ہے، اور اگر گمراہی کی طرف پھیرنا ہوتا ہے تو اللہ رب العالمین بندوں کے دلوں کو گمراہی کی طرف پھیر دیتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا کرتے تھے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، یا ثبت قلوبنا علی طاعتک۔ اس طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا کرتے تھے کہ اے دلوں کے پھیرنے والے، ہمارے دلوں کو اپنی اطاعت کی طرف پھیر دے، ہمارے دلوں کو اپنی عبادت کی طرف پھیر دے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے یہ دعا کیا کرتے تھے۔ تو آپ دیکھیے اسلام کی جو بھی عبادتیں ہیں اور جو بھی اسلام کی بنیادیں ہیں، ان سب کا تعلق دل سے ہے۔ تو سب سے پہلے آئیے وہ حدیث ہم دیکھتے ہیں کہ جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی 5 بنیادوں کو گنایا ہے۔
اور پانچوں کا تعلق اللہ رب العالمین نے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کے دل سے جوڑا ہے۔ اسلام کا کلمہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی بنیادوں میں سب سے پہلے گنایا ہے۔ تو اس کلمے کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہیں، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ من اسعد الناس بشفاعتک، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی شفاعت کا سب سے زیادہ حقدار آخرت میں کون ہوگا؟ آپ کی شفاعت کا سب سے زیادہ حقدار آخرت میں کون ہوگا؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے کہا کہ اے ابو ہریرہ، مجھے معلوم تھا کہ یہ سوال تمہارے علاوہ مجھ سے اور کوئی نہیں کرے گا، کیونکہ تم علم کے بہت بڑے حریص ہو، تمہارے اندر علم کی چاہت پائی جاتی ہے، علم کی طلب پائی جاتی ہے، اسی لیے مجھے معلوم تھا کہ تمہارے علاوہ یہ سوال مجھ سے کوئی اور نہیں کرے گا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسعد الناس بشفاعتی یوم القیامہ من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قلبہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن میری شفاعت کا سب سے زیادہ حقدار اور سب سے زیادہ مستحق وہ انسان ہوگا کہ جس نے من قال لا الہ الا اللہ، جس نے لا الہ الا اللہ کہا ہوگا خالصا من قلبہ، دل کے خلوص کے ساتھ، دل کے خلوص کے ساتھ جس نے لا الہ الا اللہ کہا ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا انسان، ایسا بندہ آخرت میں سب سے زیادہ میری شفاعت کا حقدار ہوگا۔ تو آپ دیکھیں اسلام کی جو سب سے پہلی بنیاد ہے یعنی توحید، یعنی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا قائل ہونا، اس کا تعلق بھی انسان کے دل سے ہے۔ لہذا اگر کوئی زبان سے اقرار کر لے، اگر کوئی اعضاء و جوارح سے کلمے کے تقاضے کو پورا کرنے لگے لیکن دل سے گواہی نہ دے، تو ایسے انسان کا ایمان کسی کام کا نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خالصا من قلب، جس نے دل کے خلوص کے ساتھ لا الہ الا اللہ کہا ہوگا، اس کا اقرار کیا ہوگا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایسا انسان قیامت کے دن سب سے زیادہ میری شفاعت کا حقدار ہوگا۔ اس کے بعد اسلام کی دوسری بنیاد ہے نماز۔ اللہ رب العالمین نماز کے بارے میں فرماتا ہے کہ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون۔ اللہ کہتا ہے کہ وہ مومن کامیاب ہو گئے، الذین هم فی صلاتهم خاشعون، جو اپنی نمازوں کے اندر خشوع و خضوع اختیار کرتے ہیں، جو اپنی نمازوں کے اندر خشوع و خضوع اختیار کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے یہ نہیں کہا کہ صرف نماز پڑھنے والے کامیاب ہو گئے یا نماز قائم کرنے والے کامیاب ہو گئے۔ اللہ رب العالمین نے کہا کہ نماز کے اندر خشوع و خضوع اختیار کرنے والے کامیاب ہو گئے۔ اور ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ خشوع و خضوع کا اصل تعلق انسان کے دل سے ہوتا ہے۔ جو خشوع پیدا ہوتا ہے، اللہ رب العالمین کا جو تصور پیدا ہوتا ہے، وہ انسان کے دل میں پیدا ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین کی جب ہم عبادت کرتے ہیں اور اخلاص جو ہمارے اندر پیدا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے انسان کے اندر خشوع و خضوع پیدا ہوتا ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اس کا تعلق بھی دل سے ہے۔ پتہ یہ چلا کہ نماز جیسی اہم عبادت کا، توحید کے بعد جو سب سے اہم عبادت ہے، اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ اس کا تعلق بھی انسان کے دل سے ہے۔ خشوع و خضوع جو پیدا ہوتا ہے وہ انسان کے دل میں پیدا ہوتا ہے۔ اس کے بعد آپ دیکھ لیجیے تیسرے نمبر پر روزہ، روزے کی بات آتی ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ اے ایمان والو روزے تم پر فرض کیے گئے ہیں اور اسی طرح سے تم پر فرض کیے گئے ہیں جس طرح سے پچھلے لوگوں پر فرض کیے گئے، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ، تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے۔ تو دیکھیں روزے کا اصل مقصد کیا ہے؟ انسان کو پرہیزگار بنانا، انسان کو متقی بنانا، انسان کے اندر تقوی پیدا کرنا۔ روزے کا اصل مقصد اللہ رب العالمین نے یہ بیان کیا ہے۔ اب آئیے ہم حدیث کے اندر دیکھتے ہیں کہ تقوی کہاں سے پیدا ہوتا ہے۔ ایک حدیث، لمبی حدیث ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے مسلمانوں آپس میں حسد نہ کرو،
اور آپس میں ایک دوسرے کو دھوکہ نہ دو، اور آپس میں ایک دوسرے سے پیچھ نہ پھیرو، اور آپس میں ایک دوسرے سے غداری نہ کرو۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے فرمایا کہ وَقُولُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا، اے اللہ کے بندو تم بھائی بھائی بن جاؤ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے اور بھی باتیں بیان فرمائی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ التقوی ہاہنا، التقوی ہاہنا، التقوی ہاہنا، 3 مرتبہ آپ نے یہ کہا وَيُشِيرُ إِلَى صَدْرِهِ، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سینے کی طرف یعنی اپنے دل کی طرف اشارہ کیا کہ تقوی کا اصل تعلق جو ہوتا ہے وہ انسان کے دل سے ہوتا ہے۔ پتہ یہ چلا کہ روزے جیسی اہم عبادت کا تعلق بھی انسان کے دل سے ہے۔ اس کے بعد آپ دیکھ لیجئے زکوٰۃ کا معاملہ آتا ہے، زکوٰۃ کا بھی تعلق انسان کے دل سے ہے۔ اللہ رب العالمین قرآن کریم کے اندر فرماتا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا وصلی علیہم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خذ من اموالہم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کے مال سے صدقہ لیجئے، آپ ان کے مال سے صدقہ لیجئے، آپ ان کے مال سے صدقہ لیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ صدقہ جو ہے یہ ان کے مال کو پاک و صاف کر دے گا۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ وَتُزَكِّيهِمْ، اور یہ صدقہ ان کے دل کو پاک و صاف کر دے گا، دل کو پاک و صاف کر دے گا، کیونکہ تزکیہ کا تعلق انسان کے دل سے ہوتا ہے، اور طہارت کا تعلق ظاہری طہارت سے ہوتا ہے کہ انسان کے مال کو اللہ رب العالمین اس سے پاک کر دے گا، اس کا مال جو ہے وہ پاک و صاف ہو جائے گا۔ اور اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اس کا تزکیہ ہو جائے گا، یعنی ان کے دلوں کا تزکیہ ہو جائے گا۔ اللہ رب العالمین زکوٰۃ دینے کی وجہ سے ان کے دل کو پاک و صاف کر دے گا۔ اور جب انسان کا دل پاک و صاف ہوتا ہے، کس چیز سے؟ بخیلی سے جب انسان کا دل پاک و صاف ہوتا ہے، کنجوسی سے جب انسان کا دل پاک و صاف ہوتا ہے، تبھی وہ اللہ رب العالمین کے راستے میں زکوٰۃ نکالتا ہے، تبھی وہ اللہ رب العالمین کے راستے میں صدقہ نکالتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے یہاں پر بھی صدقے کا تعلق اور اسی طرح سے فرض زکوٰۃ کا تعلق جوڑا ہے، وہ انسان کے دل سے جوڑا ہے۔ اور اسی طرح سے جو ہماری آخری عبادت ہے اور جو اسلام کی آخری اور 5ویں بنیاد ہے جس کو ہم حج کے نام سے جانتے ہیں، اللہ رب العالمین سورۃ الحج میں حج کے بارے میں فرماتا ہے کہ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، کہ جو بھی اللہ رب العالمین کے شعائر کی تعظیم کرتا ہے، ان کا احترام کرتا ہے، تو یہ چیز کہاں سے ہے؟ صرف اور صرف انسان کے دل کی وجہ سے ہے، انسان کے دل کے تقوی کی وجہ سے یہ چیز انسان کے اندر پیدا ہوتی ہے۔ یعنی حج کے جو ارکان ہیں، شعائر میں بہت سی چیزیں آتی ہیں، اللہ رب العالمین کے جو بھی دستور ہیں اس دنیا کے اندر وہ سب اللہ رب العالمین کے شعائر ہیں۔ مثال کے طور پر قرآن کریم یہ اللہ رب العالمین کے شعائر میں سے ہے، اور اسی طرح سے نماز یہ اللہ رب العالمین کے شعائر میں سے ہے، خانہ کعبہ یہ اللہ رب العالمین کے شعائر میں سے ہے، اسی طرح سے صفا اور مروہ مقام ابراہیم اور جتنی بھی چیزیں وہاں پر ہیں یہ سب اللہ رب العالمین کے شعائر میں سے ہیں، اللہ رب العالمین کی نشانیاں ہیں، اللہ رب العالمین کی علامتیں۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ جو ان کی تعظیم کرتا ہے، جو نماز کی تعظیم کرتا ہے، جو قرآن کی تعظیم کرتا ہے، جو خانہ کعبہ کی تعظیم کرتا ہے، اور جو صفا اور مروہ کی سعی کرتا ہے اس کی تعظیم کرتا ہے، اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ یہ انسان کے دل کے تقوی کی وجہ سے ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ تو آپ دیکھ لیجئے حج کے جو ارکان ہیں اللہ رب العالمین نے ان ارکان کو بھی دل کے تقوی سے جوڑا ہے، ان کا تعلق بھی دل کے تقوی سے ہے۔ اسی لیے انسان کو اپنے دل کو پاک و صاف رکھنا اور وساوس سے پاک و صاف رکھنا یہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ اور آپ دیکھ لیجئے کہ رئیس الفقہاء امام المحدثین امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب میں جو سب سے پہلی حدیث لائے ہیں، جو سب سے پہلی حدیث لائے ہیں وہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوى، کہ تمام اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اور انسان کو وہی کچھ ملتا ہے
جس کی وہ نیت کرتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے بھی فرمایا کہ فمن کانت ہجرتہ الی اللہ فہجرتہ الی اللہ، کہ اگر کسی نے اللہ تعالیٰ کے لیے ہجرت کی ہے تو اس کی ہجرت اللہ کے لیے ہے. اور ومن کانت ہجرتہ الی دنیا یصیبها او امرأۃ یتزوجها، اور اگر کسی نے دنیا کے لیے ہجرت کی ہے، دنیا کے لیے اللہ رب العالمین کے کسی مقام کو چھوڑا ہے کہ وہاں جا کے ہم کو دنیا حاصل ہو جائے گی، وہاں جا کے ہم کو مال مل جائے گا، یا وہاں جا کے ہم کو ہماری شادی کسی عورت سے ہو جائے گی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کو دنیا ہاتھ آئے گی. لیکن اگر اللہ رب العالمین کی رضا چاہتا ہے ہجرت میں تو اس کی نیت کا صاف ہونا ضروری ہے. تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سب سے پہلے یہ حدیث لائے ہیں کہ جس کے اندر نیت کا ذکر ہے، اور نیت کا تعلق خالص دل سے ہوتا ہے. نیت کہاں سے کی جاتی ہے؟ دل سے کی جاتی ہے. اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہ حدیث لا کر یہ بتانا چاہتے ہیں کہ بعد کی جو حدیثیں ہیں معاملات کی، سیاسیات کی، عبادات کی، غزوات کی، جتنی بھی حدیثیں ہیں وہ ساری حدیثیں اس وقت معتبر ہوں گی جب اس حدیث پر عمل ہوگا. یعنی جب انسان کی نیت درست ہوگی تبھی اللہ رب العالمین سارے اعمال کو انسان کے قبول فرمائے گا. اور اگر انسان کی نیت درست نہیں ہے تو اللہ رب العالمین اس کے اعمال کو قبول نہیں فرمائے گا. جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوى. اور اسی طرح سے آپ دیکھیں بڑے واضح انداز میں اللہ رب العالمین نے قربانی کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ لن ینال اللہ لحومها ولكن يناله التقوى منكم، لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. کہ اللہ رب العالمین کے پاس قربانی کا خون نہیں پہنچتا ہے، قربانی کا خون بہ جاتا ہے زمین میں اور اس کا گوشت تم کھا لیتے ہو. اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ، لیکن اللہ رب العالمین کے پاس جو چیز پہنچتی ہے وہ تمہارے دل کا تقویٰ ہے، تمہارے دل کی پرہیزگاری ہے. اللہ رب العالمین کے یہاں وہی پرہیزگاری پہنچتی ہے، اور اس کے علاوہ نہ تو خون پہنچتا ہے قربانی کا اور نہ تو قربانی کا گوشت پہنچتا ہے. اسی طرح آپ دیکھیے اللہ رب العالمین بھی ہمارے کپڑوں کو نہیں دیکھتا، اللہ رب العالمین ہمارے جسموں کو نہیں دیکھتا، اللہ رب العالمین ہماری صورتوں کو نہیں دیکھتا، بلکہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اللہ لا ينظر الى اجسادکم ولا الى صورکم ولكن ينظر الى قلوبکم واعمالکم. کہ اللہ رب العالمین تمہارے جسموں کو نہیں دیکھتا ہے اور نہ تو اللہ رب العالمین تمہاری صورتوں کو دیکھتا ہے، وَلَكِنْ يَنظُرْ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ، لیکن اللہ رب العالمین تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے اور تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے. آپ دیکھیں بلال حبشی رضی اللہ عنہ کتنے زیادہ کالے کلوٹے بالکل بدشکل تھے، باقی صحابہ اکرام کے مقابلے میں ایک حبشی انسان تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ اے بلال کیا بات ہے کہ میں نے تمہاری کھڑاؤں کی آواز جنت میں سنی، آخر کیا بات ہے؟ کوئی ایسا خاص عمل تم کون سا کرتے ہو کہ جس کی وجہ سے میں نے تمہاری کھڑاؤں کی آواز جنت میں سنی ہے؟ بلال رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی خاص عمل تو نہیں یاد پڑتا، لیکن بس اتنا ضرور ہے کہ جب بھی میں وضو کرتا ہوں تو 2 رکعت نماز پڑھ لیتا ہوں، 2 رکعت نماز پڑھ لیتا ہوں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے بلال تمہاری یہی ادا اللہ رب العالمین کو اتنی پسند آئی کہ میں نے تمہارے جوتوں کی آواز اور تمہاری کھڑاؤں کی آواز جنت میں سنی ہے. اور اسی طرح سے آپ دیکھیے یہ دل انسان کے جسم کا سردار ہے، انسان کے اعضاء کا سردار ہے، اسی لیے شیطان کا حملہ بھی انسان کے دل پر ہوتا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ انسان کے دل پر اگر قبضہ جما لو تو انسان کے ہاتھ بھی ہماری مرضی کے مطابق کام کریں گے، اس کے پیر بھی ہماری مرضی کے مطابق چلیں گے اور اس کی زبان بھی ہماری مرضی کے مطابق کام کرے گی. اسی لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون، کہ جو لوگ متقی ہوتے ہیں، جو لوگ پرہیزگار ہوتے ہیں، شیطان کا وسوسہ ان کو چھوتا ہے، شیطان کا جو وسوسہ ہے ان کے دل تک پہنچنے کی کوشش کرتا ہے. تو اللہ رب العالمین متقیوں کا شیوا بیان کرتا ہے کہ تذکروا، فوراً وہ اللہ رب العالمین کو یاد کرتے ہیں، فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ، تو بینا ہو جاتے ہیں،
تو وہ بینا ہو جاتے ہیں کہ یہ وسوسہ ان کے اوپر کوئی اثر نہیں ڈالتا ہے۔ تو اس آیت سے کئی ایک باتیں معلوم ہوئی۔ ایک بات تو یہ معلوم ہوئی کہ شیطان کا وسوسہ جو آتا ہے وہ متقی لوگوں کے اندر آتا ہے۔ یہ بھی بات جاننے کی ہے، خالی دل میں شیطان حملہ نہیں کرتا ہے۔ جو مسلمان ہی نہیں ہے، جو نماز پڑھتا ہی نہیں ہے، جس کے دل میں قرآن نہیں ہے، جس کے دل میں نماز کی اہمیت نہیں ہے، روزے کی اہمیت نہیں ہے، حج زکوٰۃ کی اہمیت نہیں ہے، تو شیطان تو سمجھتا ہے کہ یہ تو ہمارے قبضے میں ہے ہی پہلے سے، لہذا حملہ ایسے انسان پر کرو جو متقی اور پرہیزگار ہے۔ تو شیطان جو حملہ کرتا ہے وہ پرہیزگاروں پر کرتا ہے، متقیوں پر کرتا ہے کہ اس کو عبادت سے دور کرو، اس کو اللہ کی توحید سے دور کرو، اس کو نماز سے دور کرو، اس کو زکوٰۃ سے دور کرو۔ لیکن اللہ رب العالمین پرہیزگاروں کا شیوا بیان کرتا ہے کہ تذکروا، جب شیطان کا وسوسہ ان کے پاس آتا ہے، ان کے دل پر حملہ کرتا ہے، تو اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ وہ لوگ فوراً اللہ رب العالمین کو یاد کرتے ہیں، تو اللہ رب العالمین ان کے دل کو بینا کر دیتا ہے، وہ دیکھنے والے بن جاتے ہیں۔ اللہ رب العالمین کے حکم سے شیطان ان کے اوپر حملہ نہیں کر پاتا ہے۔ اسی طرح سے آپ دیکھیے قیامت کے دن جو فیصلہ اللہ رب العالمین کرے گا، پہلے ہی آیت ہم پڑھ چکے ہیں، قیامت کے دن جو فیصلہ ہوگا وہ انسان کے دل پر ہوگا۔ اللہ رب العالمین نے جیسا کہ فرمایا کہ الا من اتى اللہ بقلب سلیم وازلفت الجنۃ للمتقین، اور اسی لیے آپ دیکھیے اللہ رب العالمین نے کسی جسم کے اندر دو دل نہیں بنائے۔ ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ، اللہ رب العالمین نے کسی کے جسم میں دو دل نہیں بنائے کہ دو دل ہوتے تو ایک دل سے انسان اللہ کی عبادت کر لے، دوسرے دل سے شیطان کو خوش کر لے، یہ کر لے انسان، تو ایسا نہیں کیا ہے اللہ رب العالمین نے، تو ایک ہی دل اللہ رب العالمین نے بنایا ہے۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، اپنے دل کو پاک و صاف کرنا، دل کے اندر اچھے خیالات پیدا کرنا، لانا، یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے، اور انسان کے جسم سے وہی کچھ چھلکتا ہے جو کچھ اس کے اندر بھرا ہوتا ہے۔ لہذا جب ہمارا دل پاک و صاف ہوگا، صاف و شفاف ہوگا، صحیح ہوگا، تبھی ہماری زبان سے اچھی باتیں نکلیں گی، اور تبھی ہم اللہ رب العالمین کی صحیح ڈھنگ سے عبادت کر سکتے ہیں۔ اور اگر ہمارا دل صحیح ہوا، تبھی ہمارے جسم کے جو باقی اعضاء ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ صحیح کام کریں گے۔ آپ دیکھیں بنی اسرائیل کا ذکر کرتے ہوئے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ثم قست قلوبکم فہی کالحجارہ او اشد قسوہ، کہ پھر اس کے بعد ان کے دل سخت ہو گئے پتھر کی طرح۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ بلکہ پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو گئے۔ تو دل کبھی پتھر ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا ہے۔ دل بہت ملائم ہوتا ہے، بالکل ہلکا ہوتا ہے، پتھر نہیں ہوتا، لیکن ہدایت قبول نہ کرنے کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے ان کے دلوں کو پتھر کہا ہے، بلکہ پتھر سے بھی زیادہ سخت اللہ رب العالمین نے ان کے دلوں کو بنا دیا۔ اور آیت کریمہ ہم نے آپ کے سامنے پڑھی، اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ ان فی ذلک لذکریٰ لمن کان لہ قلب، کہ اس قرآن کے اندر اسی شخص کے لیے نصیحت ہے کہ جس کے پاس دل ہوگا۔ تو دل تو ہر انسان کے پاس ہوتا ہے، کس کے پاس دل نہیں ہے؟ مطلب یہ ہے کہ جس کے پاس سمجھنے والا دل ہوگا، جس کے پاس سوچنے والا دل ہوگا، جس کے پاس اچھے خیالات والا دل ہوگا، اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ ایسے ہی لوگ قرآن کریم سے نصیحت حاصل کریں گے۔ ورنہ گنہگار دلوں کے بارے میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ لہم قلوب لا یفقہون بہا ولہم اعین لا یبصرون بہا ولہم آذان لا یسمعون بہا، کہ ان کے پاس دل ہیں لیکن وہ ان سے سمجھتے نہیں ہیں، ان کے پاس آنکھیں ہیں لیکن وہ ان سے دیکھتے نہیں ہیں، ان کے پاس کان ہیں لیکن وہ ان سے ہدایت کی باتیں سنتے نہیں ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، اپنے دل کو صحیح کرنا، اور یہ دل کیسے صحیح ہوگا؟ اللہ رب العالمین سے قریب ہو کر، اللہ رب العالمین کی عبادت کر کے، اللہ رب العالمین کا ذکر کر کے۔ اور اسی لیے آپ دیکھیے اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ اللہ کے ذکر سے انسان کے دلوں کو اطمینان ملتا ہے، سکون ملتا ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کچھ صورتیں ایسی ہیں کہ جنہوں نے ہم کو بوڑھا کر دیا ہے، کچھ صورتیں ایسی ہیں، اذا الشمس کورت واذا النجوم انکدرت، اور اذا السماء انفطرت، اور سورہ ہود جیسی صورتیں ایسی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان صورتوں نے ہم کو وقت سے پہلے بوڑھا کر دیا، یعنی ان کے اندر ایسی ایسی باتیں اللہ رب العالمین نے بیان کی ہیں، اور قیامت کا جو ہولناک ذکر کیا ہے اللہ رب العالمین نے ان صورتوں کے اندر ان کو پڑھ کر میں وقت سے پہلے بوڑھا ہو گیا ہوں۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. تو دل کے اندر آپ ان کا خوف، ان صورتوں کا خوف اور ان میں جو باتیں بیان کی گئی ہیں ان کا خوف آپ کے دل میں پیدا ہوا، تب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وہ اثر پیدا ہوا. لہذا ہمیں بھی اپنے دل کو پاک و صاف کرنا اور اللہ رب العالمین کی عبادت سے اپنے دلوں کو معمور کرنا اور اللہ رب العالمین کے ذکر سے اپنے دلوں کو معمور کرنا یہ واجب اور ضروری ہے. اللہ رب العالمین ہمیں ان باتوں کو سمجھنے کی اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العالمین ہمیں اپنے دلوں کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العالمین ہمیں نیک اعمال میں سبقت لے جانے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العالمین ہمیں اپنے دلوں کو اپنی عبادت کی طرف پھیرنے کی توفیق عطا فرمائے. اے اللہ جو مسلمان بھائی بیمار ہیں ہمیں شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما. اے اللہ جن بھائیوں نے دعا کی گزارش کی ہے اے اللہ ان کی تمام جائز تمناؤں کو قبول فرما. اگر وہ بیمار ہیں تو انہیں شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما. ابھی چند دنوں پہلے ایک آگزنی کا حادثہ ہوا ہے جس میں ماں بیٹی آدھے سے زیادہ جل گئی ہیں اور اسپتال میں زیر علاج ہیں. انہوں نے آپ حضرات سے خصوصی دعا کی گزارش کی ہے. آپ ان ماں بیٹی کے حق میں دعا کریں کہ اللہ رب العالمین ان کے ساتھ رحم و کرم کا معاملہ کرے اور انہیں شفا کاملہ عاجلہ عطا فرمائے اور اللہ رب العالمین اس حادثے کو ان کے گناہوں کا کفارہ بنائے. اے اللہ ہمارے والدین پر رحم فرما. اے اللہ تمام مسلمانان عالم پر رحم فرما. اے اللہ ہمارے تمام بوڑھے لوگوں پر رحم فرما. اے اللہ جب تک ہمیں اس دنیا میں رکھ ایمان کی حالت میں رکھ، جب ہمارا خاتمہ ہو ایمان کی حالت میں ہو. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.